السلام علیکم دوستو، آپ تمام احباب کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل رحمان ضیاء آفیشیل پر۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایک دیہات کا واقعہ لکھا ہے، بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ایک دیہات کے اندر دعوت کھانے کے لیے گیا تو گاؤں کے سب افراد جمع ہو گئے اور کھانے کے طرح طرح کے اشیاء سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ مرغا مسلم سامنے ہے، بریانی سامنے ہے، دہی ہے، ہر طرح کے اشیاء سامنے لا کر رکھ دیا۔ گاؤں کے لوگ بڑے شوق کے ساتھ اسے دیکھنے کے لیے آئے اور سب کے سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اور کھانے کے تمام چیز دسترخوان پر لگا دی گئی اور ساتھ ہی ایک موٹا سا ڈنڈا لا کر رکھ دیا گیا۔ وہ آدمی بڑا حیران و پریشان ہوا کہ کھانے کے سامان بھی تو یہاں رکھے ہوئے ہیں، ڈنڈا بھی بڑا مضبوط یہاں رکھا ہوا ہے، اب کیا کیا جائے؟ بڑی پریشانی ان کی بڑھ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے کے بعد اس ڈنڈے سے ہماری مرمت کر دی جائے، ہمیں پیٹا جائے۔ اب بڑا سوچنے کا بھی مقام ہے کہ آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے، لیکن ساتھ ہی میں کوئی ایسی چیز رکھ دی جائے جس کے بعد آپ کی پریشانی بڑھ جائے۔ تو آدمی حیران ہو گیا اور وہ کھانے سے پیچھے ہٹنے لگا۔ تو اس آدمی نے اس گاؤں والے سے پوچھا کہ میں تو کھانا کھاؤں گا، آپ لوگوں نے مہمان نوازی میں کسی طرح سے کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن آپ مجھے ایک چیز بتا دیجئے کہ آپ یہ ڈنڈا کیوں لا کر رکھتے ہیں؟ اس موٹی سی لکڑی کو آپ کیوں ساتھ میں لاتے ہیں؟ تو گاؤں کا وہ آدمی کہنے لگا، جو گاؤں کا سب سے بڑا آدمی تھا، جو مکھیا تھا، وہ کہنے لگا کہ ہم ساتھ میں یہ جو ڈنڈا لاتے ہیں ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، ہمارے جو بڑے تھے وہ بھی ایسا کیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ساتھ میں جب کھانا کسی مہمان کو کھلاتے ہیں تو ڈنڈا لاتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا اس آدمی نے کہ آخر کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آپ رکھتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی جس بنیاد پر آپ اسے رکھتے ہوں گے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ہمیں کوئی وجہ معلوم نہیں ہے، یہ ہم ویسے ہی رکھتے، ہمارے باپ دادا رکھتے تھے تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب مشورہ بیٹھایا کہ جب تک آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ آپ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں، تب تک میں آپ کے کھانے کو میں نہیں کھا سکتا، جب تک کہ آپ نہیں مجھے بتا دیں گے۔ تو وہ آدمی بڑا حیران ہوا، گاؤں کے لوگوں کو بلایا، سب کہنے لگے کہ فلاں گاؤں کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ آدمی ہے، نہیں سب سے ضعیف آدمی وہی تھا، سب سے زیادہ بوڑھا پورے علاقے کے اندر وہی آدمی تھا۔ تو اسے بلا کر لایا گیا، بلا کر لانے کے بعد رکشے میں بیٹھا کر لایا گیا، اتنے ضعیف تھے۔ تو اسے کہا گیا، اس مہمان نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ یہ ڈنڈا بہت بڑا ہو گیا اور یہ ڈنڈا بہت موٹا ہو گیا، اس ڈنڈے کو ذرا یہ کام کرو کہ ہمارا جب زمانہ تھا، جب ہم لوگ تھے، ہمارے باپ دادا جب تھے تو وہ ڈنڈا چھوٹا رکھا کرتے تھے۔ اس آدمی نے کیا کیا، اس ضعیف نے اس ڈنڈے کو نیچے سے تھوڑا کاٹ دیا۔ پھر بھی جو بات اصل سمجھنی تھی کہ کیوں رکھا جاتا، وہ کہنے لگے، وہ بھی بوڑھے، کہ ایسے ہی ہمارے بڑے کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا۔ پھر وہ آدمی حیران ہوا، پھر کہا کہ میں نہیں کھا سکتا۔ پھر تلاش کیا تو کچھ دور کے بعد پتا چلا کہ اس سے زیادہ ضعیف ایک اور آدمی ہے۔ پھر اسے لایا گیا، اس سے پوچھا گیا تو آدمی کہنے لگا، تم لوگ بیوقوف ہو، اتنے بڑے ڈنڈے نہیں رکھے جاتے ہیں، اس سے پتلی ڈنڈی کو لایا، اس سے پتلے ڈنڈے کو لایا جائے، اسے کاٹو اور اسے چھوٹا کیا جائے اور اس سے پتلا ڈنڈا لایا جائے، پتلی لاٹھی لائی جائے۔ تو اس سے ہی اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن اس سے ہی پوچھا گیا کہ کیوں، کیا وجہ ہے رکھنے کی؟ تو وہ کہنے لگا، ہمارے باپ دادا ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں، ابھی ہماری جو بات تھی وہ سامنے آئی ہی نہیں۔ تو پتہ لگایا گیا کہ گاؤں ہے، اس کے اندر اس سے زیادہ ضعیف ایک آدمی ہے۔ تو اس آدمی کو لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو آدمی کہنے لگا، تم لوگ سارے کے سارے بیوقوف ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، ڈنڈی نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک پتلی سی چھڑی رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اس ضعیف نے اس ڈنڈی کو ہٹا دیا اور ایک چھڑی رکھ دیا۔ تو ہمیں یہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آج جو ہمارا سامنے خرافات و بدعات اس طرح سے بڑھ رہے ہیں، لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، ہر چیز کو ہم کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی دیہات کے مانند ہے، جو کھانے بیٹھے تو ڈنڈا رکھا گیا، تو پوچھا کیوں رکھے؟ تو کہنے لگے ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی
کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر کئی ایسی چیزیں رائج ہو چکی ہے نہ جن کا شریعت سے تعلق ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے، حدیث سے یہ چیز ثابت ہے، لیکن ہم کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہر چیز چھوٹی ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے ان کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس کے ضعیف جو تھا، سب سے پہلے زمانے میں پتلی لاٹھی رکھی جاتی تھی، لیکن جب زمانہ گزرا تو ایک موٹی لاٹھی رکھے جانے لگی۔ تو اسی وجہ سے آج خرافات و بدعات کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو تھوڑی سی چیز ہے، لیکن آپ کے گزر جانے کے بعد جب آپ کی نسلیں آئے گی، جب ان کا پروان چڑھے گی، تو ابھی ایسے خرافات و بدعات کو عروج پر پہنچا دے گی، اور ان کا جو گناہ ملے گا آپ کو سب سے زیادہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہمیں ضرورت ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جو بھی بدعات ہے، جو بھی رسومات ہم شریعت کے خلاف کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، ہم ان تمام کو اپنی زندگی سے ہٹا دیں گے، تب جا کر ہمارا زندگی کیا ہوگا؟ اچھی زندگی ہم گزارنا سیکھ لیں گے، اور ہماری زندگی کے اندر ہر طرح کی خوشیاں اور ہر طرح کی چاہت محسوس ہونے لگے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ دل دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔